جہنم آگ کا سمندر ہے، قبر کا عذاب جہنم سے بھی زیادہ ہے۔ جہنم اور قبر کے عذاب سے نجات اس تسبیح میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھو، قبر ماں کی گود جیسی ملے گی، جہنم کی آگ اس پر حرام ہوگی۔ محترم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بچھونے پر یعنی رات کو اپنے بستر پر سونے سے پہلے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ کر سوئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، اگرچہ اس کے گناہ درختوں کے پتوں اور ٹیلوں کی ریت کی تعداد میں ہوں۔ اس کو فرشتے منادی کرتے ہیں کہ بخشے بخشائے اٹھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے کہ کیا میرا بندہ اس کلام کے ذریعے مجھے پکارتا ہے اور اپنی مغفرت کی التجا کرتا ہے؟ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کو پکڑ بھی سکتا ہے۔ سن لو، میں نے اپنے بندے کی مغفرت فرما دی۔ اس دعا کے بارے میں ہم آپ کو وظیفے میں بتائیں گے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ایمان اور صبر جیسی نعمت پر تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس فضل پر اسی کا شکر بجا لاتے ہیں اور گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ کائنات کے فیصلے اور تصرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ نے مومنوں کو ان کی قبر کی حالت سے بہرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور ہر جگہ پیش رو بننے والے صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرمائے۔ میں اپنے آپ اور تمام سامعین کو تقوی الہی کی نصیحت کرتی ہوں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ انسانی زندگی کے اس سفر میں متنوع اور مختلف مرحلے ہیں۔ انسان ایک عرصہ ماں کے پیٹ میں، پھر زمین کی پشت پر اور دوبارہ جی اٹھائے جانے تک زمین کے نیچے گزارتا ہے۔ یہ سفر ظاہری طور پر بہت طویل ہے لیکن جلد ہی نمٹ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا کسی بھی زندہ چیز کا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ عقل مند شخص جب دنیا کے اتار چڑھاؤ دیکھتا ہے، فنا ہوتی زندگی پر نظر دوڑاتا ہے تو اس کے دل پر رکت اور گرازی طاری ہو جاتی ہے۔ قبر ایسی منزل ہے جہاں تک ہر مسافر نے پہنچنا ہے اور نصیحت کے لیے قبر کا نام ہی کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک قبر بھینچتی ہے، اگر کوئی قبر کے بھینچنے سے بچ پاتا تو وہ سعد بن معاذ ہوتے۔ امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنے اشک بار ہو جاتے کہ آپ کی داڑھی بھی تر ہو جاتی۔ تو آپ سے کہا گیا، آپ جنت اور جہنم کو یاد کر کے اتنا نہیں روتے لیکن قبر کو یاد کر کے رو دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر اس سے کوئی بچ گیا تو اس کے بعد والے مرحلے آسان ہیں، اور اگر اسی سے نجات نہ پا سکا تو اس کے بعد والے مرحلے بہت شدید ہوں گے۔ سیدنا عثمان نے مزید یہ بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ اللہ کی قسم، میں جتنا بھی خوفناک منظر دیکھ لوں لیکن قبر کا منظر اس سے بھی زیادہ دہشت ناک ہوگا۔ اور آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ قبر کی حقیقت پر بھی ایمان ہو، نیک لوگوں کو قبر میں ملنے والی نعمتوں پر ایمان ہو، اور اہل معصیت میں سے عذاب کے مستحقین کے لیے عذاب ملنے کا ایمان بھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں وہ عذاب قبر سنوا دے جو میں سنتا ہوں۔ اصول عبرت کے لیے قبرستان جانا سنت اور عبادت ہے۔ قبرستان جانے والے کو اپنے آباء و اجداد کی یاد آتی ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ وہ بھی انہی کی طرح قبر میں جانے والا ہے اور وہاں اس سے بھی سوالات ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قبرستان جایا کرو، بے شک یہ تمہیں آخرت یاد دلاتے ہیں۔ جس وقت انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کے اہل خانہ سامان وغیرہ کے ساتھ واپس ہو جاتے ہیں تو مردے سے ملاقات کے لیے سب سے پہلے 2 فرشتے امتحان کی غرض سے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ واپس جاتے ہوئے لوگوں کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے۔ اگر میت مومن ہو تو نماز اس کے سر کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ دائیں جانب کھڑا ہو جاتا ہے، زکوٰۃ بائیں جانب، اور صدقہ، دعا سمیت لوگوں کا تعاون وغیرہ جیسے رفاہی کام اس کے پاؤں کی جانب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر میت کے سر کی جانب سے آنے کی کوشش کرتی ہے لیکن نماز کہتی ہے میری طرف سے داخلہ ممکن نہیں۔ پھر بائیں جانب سے آنے کی کوشش کرتی ہے تو روزہ کہتا ہے میری جانب سے داخلہ ممکن نہیں۔ پھر اس کے بائیں جانب سے آنے کی کوشش کرتی ہے تو زکوٰۃ کہتی
کہتی ہے میری طرف سے داخلہ ممکن نہیں، تو پھر اس کے قدموں کی طرف سے آنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن صدقہ، دعا سمیت لوگوں کا تعاون وغیرہ جیسے رفاہی کام کہتے ہیں یہاں سے داخلہ ممکن نہیں۔ تو پھر میت سے کہا جاتا ہے بیٹھو، تو میت بیٹھ جاتی ہے اور اسے سورج کا منظر ایسے دکھائی دیتا ہے کہ وہ غروب ہو رہا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تمہاری طرف یہ جو شخص آیا تھا اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو اور تم اس کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھ لوں۔ تو وہ کہتے ہیں تم پڑھ لوگے، پہلے ہمیں ہمارے سوال کا جواب دو، تمہاری طرف یہ جو شخص آیا تھا اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تم اس کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے وہ محمد ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ اللہ کی جانب سے حق لے کر آئے۔ اس پر فرشتے کہتے ہیں کہ تم ساری زندگی اسی پر قائم رہے اور اسی پر تمہاری وفات ہوئی، انشاءاللہ اسی پر تمہیں اٹھایا جائے گا۔ پھر اس کے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ جنت میں تمہاری جگہ ہے اور وہ کچھ ہے جو اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے، تو وہ بہت زیادہ خوشی اور مسرت محسوس کرتا ہے۔ پھر اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول کر کہا جاتا ہے اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے تو یہ جہنم میں تمہاری جگہ ہے اور وہ کچھ ہے جو اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے، تو وہ بہت زیادہ خوشی اور مسرت محسوس کرتا ہے۔ پھر اس کے لیے قبر کو 70 ہاتھ تک فراخ کر دیا جاتا ہے، قبر کو منور کر دیا جاتا ہے اور اس کا جسم ویسے ہی لوٹا دیا جاتا ہے جیسے وہ شروع میں تھا۔ اس کی روح کو پاکیزہ پرندوں میں شامل کر دیا جاتا ہے، یہ پرندے جنت کے درختوں میں رہتے ہیں، یہی اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مطلب ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو قول ثابت کے ذریعے دنیا اور آخرت کی زندگی میں ثابت قدم بناتا ہے، اور جب کافر کے سر کی جانب سے آنے کی کوشش کی جاتی ہے تو کوئی چیز مانع نہیں ہوتی، پھر دائیں جانب سے اس کے پاس آیا جاتا ہے تو کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی، پھر بائیں جانب سے آیا جاتا ہے تو کوئی چیز رکاوٹ نہیں آتی، پھر قدموں کی جانب سے آیا جاتا ہے تو کچھ رکاوٹ نہیں ہوتی، پھر اسے کہا جاتا ہے اٹھ کر بیٹھو تو وہ رعب اور دہشت کی حالت میں اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے تمہارے ہاں یہ جو شخص تھا اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو اور تم اس کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کون سا شخص؟ اسے اس کا نام ہی معلوم نہیں ہوتا، تو اسے بتلایا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، میں تو وہی کہہ دیتا تھا جو لوگوں کو کہتے سنتا تھا۔ تو اسے کہا جائے گا تم نے اپنی زندگی اسی طرح گزاری اور اسی پر تمہیں موت آئی اور اسی پر تمہیں انشاءاللہ اٹھایا جائے گا۔ پھر اس کے لیے جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ جہنم میں تمہارا ٹھکانہ ہے اور یہ سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے، تو وہ شدید حسرت اور ندامت میں چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول کر اسے کہا جاتا ہے اگر تم اللہ کی اطاعت کرتے تو یہ تمہارا ٹھکانہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ سب کچھ تیار کر رکھا ہوتا۔ اس سے اس کی حسرت اور ندامت مزید بڑھ جائے گی اور پھر قبر تنگ ہونا شروع ہو جائے گی یہاں تک کہ اس کی پسلیاں آپس میں داخل ہو جائیں گی، اور یہی وہ تنگ زندگی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اور جو میرے ذکر سے اراض کرے تو اس کے لیے تنگ زندگی ہے اور ہم اسے روز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اسے طبرانی نے معجم الاوسط میں اور ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں روایت کیا ہے۔ محترم ناظرین، عقل مند شخص موت سے پہلے موت کی تیاری کرتے ہوئے اپنے آپ کو قبر کے لیے تیار کرتا ہے، اپنی قبر کو نیک اعمال اور ایمان سے بھر دیتا ہے تاکہ اس کی قبر جنت کا باغیچہ بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مومن کی موت کے بعد مومن کو جو کچھ پہنچتا رہتا ہے وہ یہ ہیں: علم جو دوسروں کو سکھایا اور اسے پھیلایا، نیک اولاد چھوڑ جائے، قرآن مجید وراثت میں ترک کرے یا مسجد بنا کر جائے، یا مسافر خانہ تعمیر کر دے یا نہر کھدوا دے، یا اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں ذاتی مال سے صدقہ کر جائے، تو یہ مومن کی موت کے بعد اسے پہنچتا رہتا ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کرنے والا شخص اپنی قبر کو عمل صالح سے بھرتا ہے کیونکہ اسے یقین ہے کہ اگر صبح ہو گئی تو نیکی کے لیے شام کا انتظار نہیں بنتا، اور اگر شام ہو گئی ہے تو صبح کا انتظار سود مند نہیں، اسی لیے عبادت اور بندگی کے لیے تاخیر نہیں کرتا مبادا کوئی رکاوٹ کھڑی ہو جائے۔ یہ دیکھے کہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک میت کو دفن کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو جلدی سے مسجد جا کر 2 رکعت ادا کرتے ہیں، تو ان سے پوچھا گیا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہنے لگے مجھے قبرستان نے اللہ کا ایک فرمان یاد کروا دیا، وَحِیلَ بَیْنَہُمْ وَبَیْنَ مَا یَشْتَہُونَ، ان کے درمیان اور ان کی چاہتوں کے درمیان رکاوٹ حائل کر دی گئی، تو میں نے نماز پڑھ لی
مبادہ میرے اور نماز کے درمیان کوئی رکاوٹ کھڑی نہ ہو جائے۔ محترم ناظرین، جو شخص چاہتا ہے کہ قبر میں اس کا کوئی ساتھی ہو جو تنہائی میں اس کا دل بہلائے، اس کی قبر کو منور کر دے، اداسی چھٹ جائے، تو وہ قرآن کریم کو لازمی پکڑے۔ قبر کے سوالات اور عذاب سے بچنے کے اسباب میں بھی یہ شامل ہے کہ ہمیشگی کے ساتھ سورۃ ملک کی تلاوت کی جائے اور اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ قبر میں تمہارا مسئلہ مومنوں کے تمہارے لیے استغفار اور دعا کرنے سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کر کے فارغ ہوتے تو اس کی قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے، تم اپنے بھائی کے لیے بخشش طلب کرو اور ثابت قدمی کا سوال کرو، کیونکہ اس سے اب سوال کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے آپ کو عذاب قبر سے تحفظ دینا چاہتے ہیں تو ہر نماز میں عذاب قبر سے تحفظ کی دعا مانگیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، اور زندگی اور موت کے فتنوں سے اور دجال کے فتنے سے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو بابرکت بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کی حکمت بھری نصیحتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ سے اور اپنے تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتی ہوں۔ آپ سب بھی اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، وہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ ناظرین، رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں تو وہ دعا یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ دعا پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے، اور میں اسی سے توبہ کرتا ہوں، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اگرچہ وہ میدان جنگ سے ہی فرار کیوں نہ ہو۔ اسے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ جو شخص یہ دعا پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ کفار کے ساتھ جنگ سے فرار ہی کیوں نہ ہوا ہو۔ واضح رہے کہ مارکہ جہاد سے بھاگنا ان 7 ہلاک کر دینے والی اشیاء میں سے ہے جن کا ذکر اس حدیث میں آیا ہے۔ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، ان میں ایک میدان جہاد سے بھاگنا ہے۔ اسی لیے زیر بحث حدیث کا معنی اس وقت درست ہوگا جب مفہوم یہ ہو کہ وہ تمام گناہوں سے تائب ہو جائے جن میں سے ایک میدان جنگ سے بھاگنا ہے، ورنہ گناہ پر قائم رہتے ہوئے صرف استغفار کرنا کچھ بھی سود مند نہیں ہو سکتا۔ اس کا فائدہ تو تب ہوتا ہے جب اس کے ساتھ ساتھ گناہ سے توبہ بھی ہو۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی عذاب قبر حق ہے، اس کا انکار گمراہ اور گمراہ گر کے سوا کوئی نہیں کرے گا۔ کافر اور منافق یعنی زبان سے دعوی اسلام اور دل میں اسلام سے انکار کرنے والے کو ہمیشہ عذاب قبر ہوگا۔ گناہگار مسلمان کو گناہ کے برابر قبر میں عذاب ہوگا، لیکن دعا، صدقہ وغیرہ کے سبب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان سے عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ یاد رہے، عذاب قبر سے مراد برزخ میں ہونے والا عذاب ہے۔ اسے عذاب قبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ عام طور پر میت کو قبر میں ہی دفن کیا جاتا ہے، ورنہ جسے اللہ تعالیٰ نے عذاب دینے کا ارادہ فرمایا ہے اسے عذاب ضرور ہوگا، چاہے وہ قبر میں دفن ہو یا نہ ہو، خواہ اسے درندوں نے کھا لیا ہو یا اسے جلا کر اس کی خاک ہوا میں اڑا دی ہو۔ قرآن پاک میں ہے، سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم، ترجمہ، جلد ہم انہیں دوبارہ عذاب کریں گے پھر بڑے عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے۔ 2 مرتبہ عذاب دینے سے مراد یہ ہے کہ ایک بار تو دنیا میں رسوائی و قتل کا اور دوسری مرتبہ قبر کا عذاب۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے حضرت سیدنا حماد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد واجد سے عذاب قبر کے متعلق پوچھا تو حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عذاب قبر برحق ہے۔ عرض کیا اس کی دلیل؟ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، ترجمہ، اور بے شک ظالموں کے لیے اس سے پہلے ایک عذاب ہے، یعنی دون جہنم، یعنی جہنم کے عذاب سے پہلے ایک عذاب ہے، اور اس سے مراد عذاب قبر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عذاب القبر حق، یعنی عذاب قبر حق ہے۔ حضرت سیدنا قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عذاب قبر کے 3 حصے ہیں، 1/3 عذاب پیشاب سے نہ بچنے کے سبب، 1/3 غیبت کے سبب،
اور 1/3 چغل خوری کے سبب ہوتا ہے۔ شہید عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ رمضان المبارک میں فوت ہونے والا، اسی طرح روز جمعہ یا شب جمعہ انتقال کرنے والا، روزانہ رات میں تبارک الذی بیدہ الملک پوری سورت پڑھنے والا، تلاوت قرآن کرنے والا، اسی طرح ہر وہ مسلمان جس سے قبر کے سوالات نہیں ہوں گے اسے عذاب قبر بھی نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا امام عمر نصفی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فرما بردار مسلمان کو عذاب قبر نہیں ہوگا لیکن اسے قبر دبائے گی اور وہ اس کی تکلیف اور خوف کو محسوس بھی کرے گا۔ ناظرین، میں دعا مانگتی ہوں، آپ نے آمین کہتے جانا ہے۔ یا اللہ، جو تیرے دین کی نصرت کرے تو اس کی مدد فرما، اور یا اللہ جو اسلام اور مسلمانوں کو رسوا کرے، یا اللہ تو اسے ذلیل و رسوا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں کمزور مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ ان کی مدد، نصرت اور حمایت فرما۔ یا اللہ کمزور مسلمان بھوکے ہیں، ان کے کھانے پینے کا بندوبست فرما۔ ننگے پاؤں ہیں، انہیں جوتے فراہم کر۔ یا اللہ مسلمان کپڑوں سے برہنہ ہیں، انہیں لباس مہیا کر۔ یا اللہ ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ان کا بدلہ چکا دے۔ یا اللہ ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ان کا بدلہ چکا دے۔ یا اللہ ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ان کا بدلہ چکا دے۔ یا قوی یا عزیز یا اللہ، قرآن کو نازل کرنے والے، بادلوں کو چلانے والے، لشکروں کو تن تنہا شکست سے دوچار کرنے والے، تمام دین دشمن قوتوں کو تباہ و برباد فرما دے اور مسلمانوں کو ان پر غلبہ عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہم تجھ سے جنت اور اس کے قریب کرنے والے ہر کام کی توفیق مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم جہنم اور جہنم کے قریب کرنے والے ہر عمل سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دینی معاملات کی اصلاح فرما، اسی میں ہماری نجات ہے۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی درست فرما دے، اسی میں ہمارا معاش ہے، اور ہماری آخرت بھی اچھی بنا دے، ہم نے وہیں لوٹ کر جانا ہے، اور ہمارے لیے زندگی کو ہر خیر کا ذریعہ بنا اور موت کو ہر شر سے بچنے کا وسیلہ بنا دے۔ یا رب العالمین، ہم تجھ سے ہدایت، تقوی، عفت اور تونگری کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے شروع سے لے کر آخر تک، ابتدا سے لے کر انتہا تک، اول تا آخر، ظاہر اور باطنی، ہر قسم کی جامع بھلائی مانگتے ہیں۔ نیز تجھ سے جنتوں میں بلند درجات کے سوالی ہیں۔ یا رب العالمین، یا اللہ ہماری مدد فرما، ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ فرما۔ یا اللہ ہمارے حق میں تدبر فرما، ہمارے خلاف نہ ہو۔ یا اللہ ہماری رہنمائی فرمائی اور ہمارے لیے رائے ہدایت پر چلنا بھی آسان فرما۔ یا اللہ ہم پر زیادتی کرنے والوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ یا اللہ ہمیں تیرا ذکر، شکر، تیرے لیے مر مٹنے والا، تیری طرف رجوع کرنے والا اور انابت کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہماری کوتاہیاں معاف فرما، ہماری حجت کو ٹھوس بنا اور ہمارے سینوں کے میل کچیل نکال باہر کر۔ یا اللہ ہم تیری نعمتوں کے زوال، تیری طرف سے ملنے والی عافیت کے خاتمے، تیری اچانک پکڑ اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں۔ یا رب العالمین، یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے، خفیہ، اعلانیہ اور جن گناہوں کو تو ہم سے بھی زیادہ جانتا ہے، ان سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو ہی تہ و بالا کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یا اللہ ہم پر اپنی برکتوں، رحمتوں، فضل اور رزق کے دروازے کھول دے۔ یا رب العالمین، یا اللہ ہم سب کے والدین اور تمام مسلمان فوت شدگان کو بخش دے۔ یا اللہ تمام فوت شدگان پر رحمت فرما، تمام مریضوں کو شفا یاب فرما اور ہمارے معاملات سنوار دے۔ یا قوی یا عزیز یا اللہ، یا ہمارے حکمران کو تیرے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کی رضا اور رہنمائی کی مطابق توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، یا اللہ ان کے ولی عہد کو ہر خیر کے کام کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ تمام مسلمان حکمرانوں کو کتاب و سنت کے نفاذ کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے، اور جو لوگ ایمان لائے تھے ان کے لیے ہمارے دلوں میں کدورت نہ رہنے دے۔ اے ہمارے پروردگار، تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہمارے رب ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و احسان اور قرابت داروں کو امداد دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برے کام اور سرکشی
سرکشی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں اس لیے نصیحت کرتا ہے کہ تم اسے قبول کرو اور یاد رکھو۔ تم اللہ کا ذکر کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ عنایت کرے گا۔ اللہ کی یاد بہت ہی بڑی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے بخوبی واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔